کل بھی، آج بھی اور آنے والے کل میں بھی اگر کوئی پاکستان آرمی کی تنصیبات پر حملہ آور ہوگا کہیں بھی کسی بھی شہر میں، تو اس پر فوجی عدالت میں مقدمہ چلے گا۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ پاکستان سپریم کورٹ نے اس کی اجازت دے رکھی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کی بات کی جا رہی تھی، وہ شاید کامیاب ہو گئے ہیں اور اب پاکستان تحریک انصاف کو ریلیف ملنا شروع ہو گیا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کی سزائیں معمولی نوعیت کی تھیں، ان کے جرم بھی معمولی نوعیت کے تھے، اور یہ اب 1.5 سال سے زیادہ سزا جو ہے بھگت چکے ہیں۔ یعنی 9 مئی سے لے کر اب تک کافی لمبا عرصہ ہے جب سے یہ گرفتار ہوئے تھے، تو ان کی گرفتاری، ان کی آزادی ویسے ہی چند ماہ کے بعد ڈیو تھی۔ عمران خان کی رہائی تو، یعنی بانی پی ٹی آئی کی رہائی تو اس سے بھی دور نظر آ رہی ہے۔ ابھی تو ان پر توشہ خانہ کیس چل رہا ہے، ابھی ان پر دیگر مقدمات جو ہیں وہ چلنے ہیں۔ اس کے بعد باری آنی ہے آرمی عدالتوں کی، جو کہ آیا چاہتی ہے، اور یہ جیسے دیا گیا ہے کہ شاید یہ عام معافی ہے، تو عام معافی نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بولتے کالم کے ساتھ میں عامر رضا خان اور بانی پی ٹی آئی عمران خان کی رہائی کی راہیں جو ہیں ہموار ہوتی نظر آ رہی ہیں، اور نظر آ رہا ہے کہ شاید اسٹیبلشمنٹ نے جو ہے ہاتھ بڑھا دیا ہے دوستی کا، کہ آپ دوستی کر لیں اور باہر آ جائیں۔ یہ وہ پہلی بات تھی اور یہ پہلا جسچر تھا جو میرے ایک دوست نے مجھے اس وقت دیا جب آج آئی ایس پی آر نے 9 ملزمان، جو ثانیہ 9 مئی کے مجرمان تھے، ملزمان تو نہیں کہنا چاہیے، مجرمان تھے، ان کی سزائیں معاف کر دیں اور انہیں کہا کہ آپ اب رہا ہیں، آپ جا سکتے ہیں۔ ان 9 کے 9 لوگوں نے جو ہے وہ اپیلیں کی تھی، اور وہ اپیلوں کی کاپیز بھی ساتھ لگی ہیں جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہماری سزائیں معاف کر دی جائیں، اور جس پر جو کورٹس نے ہیں ان کو ایپلیٹ کورٹس نے ان کی سزائیں جو ہیں معاف کر دی ہیں۔ اور اس سے یہ تاثر لیا جا رہا ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کی بات کی جا رہی تھی، وہ شاید کامیاب ہو گئے ہیں اور اب پاکستان تحریک انصاف کو ریلیف ملنا شروع ہو گیا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کی سزائیں معمولی نوعیت کی تھیں، ان کے جرم بھی معمولی نوعیت کے تھے، اور یہ اب 1.5 سال سے زیادہ سزا جو ہے بھگت چکے ہیں۔ یعنی 9 مئی سے لے کر اب تک کافی لمبا عرصہ ہے جب سے یہ گرفتار ہوئے تھے، تو ان کی گرفتاری، ان کی آزادی ویسے ہی چند ماہ کے بعد ڈیو تھی۔ تو فوج نے ایک اچھا جسچر دیا، ایک عوام کے لیے اچھا جو ہے تاثر جو ہے اس وقت اپنا قائم کیا ہے کہ وہاں کی عدالتیں صرف سزا دینا نہیں جانتی، معاف کرنا بھی جانتی ہیں۔ انہوں نے معاف کر دیا، لیکن اس پورے ثانیہ 9 مئی کے جو سہولت کار تھے اور جو اس کے ماسٹر مائنڈز تھے، ان کے لیے شاید اس طرح کی سہولت نہیں ہوگی کہ ان کو اس طرح سے رہائی ملے۔ ابھی تو ان پر کیس چلنا ہے، اور جب کیس چلے گا تو بہت سارے حقائق سامنے آئیں گے، جس میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ ایسے ثبوت بھی موجود ہیں 11 لوگوں کی میٹنگ والے، زمان پارک والے، جس کی آڈیو ویڈیوز جو ہیں خود لوگوں نے ایجنسیز تک پہنچا دیں، جنہوں نے اندر ریکارڈ کی تھی انہوں نے پہنچا دی۔ تو ماسٹر مائنڈ کے لیے شاید اس طرح کی سہولت نہ ہو، ان مجرمان کے لیے جنہوں نے لاہور کے کور کمانڈر کے لیے کی وردی کو لہرایا تھا، ان مجرمان کے لیے جنہوں نے آگ لگائی تھی، توڑ پھوڑ کی تھی، ان کو شاید، اور شہداء کی بے حرمتی کی تھی، ان کے لیے یہ معافی نہیں ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ عام معافی ہے، تو عام معافی نہیں ہے، یہ خاص معافی ہے، اور حقائق پر مبنی ہے۔ جن لوگوں نے اپنے کیے کی جتنا انہوں نے کیا تھا اتنی سزا بھگت لی، ان سے کہا گیا ہے کہ اب وہ گھر جا سکتے ہیں، یعنی انہیں رہا کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ پاکستان آرمی پاکستان عوام کے ساتھ کھڑی ہے، اور اس وقت لوگوں کا خیال یہ تھا کہ جن لوگوں کے معمولی نوعیت کے جرم ہیں، یا انہوں نے معمولی نوعیت کے کچھ واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا، ان کی ویڈیو بن گئی، ان کو رہا کر دیا جائے۔ تو اس عوامی جسچر کو ویلکم کیا ہے پاکستان آرمی نے، اور آج آئی ایس پی آر نے 19 لوگوں کی رہائی کی، جن میں 67 کی معافی آئی ہوئی ہے، 19 کو رہائی ملی ہے، 19 کی رہائی کا اعلان کر دیا ہے۔ تمام کے تمام ایسے افراد ہیں جن کو 2 سال قید سزا ہوئی تھی، لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ حسان نیازی اور عباد الحق اور اس طرح کے لوگ جو بہت سنگین نوعیت کے جرائم میں ملوث ہیں، فوجی جرائم کی بات کر رہا ہوں، حملہ کرنے میں، ان کی سزائیں معاف ہو جائیں گی، تو یہ ابھی بہت دور ہے۔ اور عمران خان کی رہائی تو، یعنی بانی پی ٹی آئی کی رہائی تو اس سے بھی دور نظر آ رہی ہے۔ ابھی تو ان پر توشہ خانہ کیس چل رہا ہے، ابھی ان پر دیگر مقدمات جو ہیں وہ چلنے ہیں۔ اس کے بعد باری آنی ہے آرمی عدالتوں کی، جو کہ آیا چاہتی ہے، اور یہ جیسے دیا گیا ہے کہ شاید
یہ عام معافی ہے تو عام معافی نہیں ہے۔ کل بھی، آج بھی اور آنے والے کل میں بھی اگر کوئی پاکستان آرمی کی تنصیبات پر حملہ آور ہوگا کہیں بھی کسی بھی شہر میں، تو اس پر فوجی عدالت میں مقدمہ چلے گا۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ پاکستان سپریم کورٹ نے اس کی اجازت دے رکھی ہے۔ جو آئینی عدالت ہے اس نے اس کو لیجیٹیمیٹ کیا ہے، اس کو آئینی قرار دیا ہے کہ فوجی عدالتوں میں ایسے افراد پر جو فوج پر حملہ آور ہوں ان پر مقدمہ چل سکتا ہے۔ ہاں، ان کو اپیل کا حق ضرور حاصل رہتا ہے، وہ سویلین کورٹ میں جا کر اپیل کریں، لیکن جو طریقہ کار ہے وہ وہی ہے آرمی عدالت میں جو ہے سزا دینے کا، کہ ان کو ثبوت دکھائے جاتے ہیں۔ جب آپ ثبوت تسلیم کر لیتے ہیں پھر آپ کو سزا سنائی جاتی ہے، اور اگر آپ اس پر اپیل کریں تو آپ کو معاف بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے معمولی نوعیت کے جو ہیں جرم ہونا چاہیے، اور سنگین نوعیت کے نہیں۔ آپ لوگوں کو غداری پر اگر ابھار رہے ہیں، اگر آپ کسی ایسی سازش کے ماسٹر مائنڈ ہیں جس میں آپ فوجی تنصیبات پر حملہ پلان کر رہے ہیں، تو یہ معمولی نہیں، غداری کے مرتکب ہونے کی بات ہے، اور اس میں معافی نہیں ملے گی۔ میں نے کہا میں ان لوگوں کی اس خوش فہمی کو دور کر دوں جو کہہ رہے تھے کہ عمران خان اب ایسے ایسے رہا ہوئے گا، نہیں ہوگا۔ ابھی ہنوز دلی دور است، ابھی ان کی رہائی بہت دور ہے، انہیں اپنے کیے کی سزا ابھی بھگتنا ہے۔ 2025 میں بھی وہ باہر نہیں آئیں گے، اور اگر باہر آئے تو یہاں نہیں رہیں گے، باہر جائیں گے، مزید باہر چلے جائیں گے۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ بہت سارے جوشی اس پر بہت سارے کمنٹ کر چکے، آپ نے بہت سارا سن چکا، لیکن آج 2 جنوری کو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس سال بھی عمران خان کی رہائی نظر نہیں آ رہی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔